الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الاعلیٰ کا جو دوسرا حصہ رہ گیا ہے اس کی تلاوت ہوگی، ترجمہ ہوگا، پھر اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے بے حد مہربان، انتہائی رحم والے. بھلا وہ اونٹ پر غور نہیں کرتے کیسے وہ پیدا کیا گیا، اور آسمان پر کہ کس طرح اس کو بلند کیا گیا، اور پہاڑوں پر کیسے ان کو لگایا گیا، اور زمین پر کہ کس طرح اس کو ہموار کیا گیا. بس آپ نصیحت کرتے رہیے، کیے جائیے. آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے. آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. ہاں، جس نے منہ موڑا اور انکار کیا، پھر اللہ اس کو سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. یقیناً ہماری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب ہمارے ہی ذمے ہے. جو پہلے کا حصہ تھا اس سورت کا، سورۃ الغاشیہ کا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ فرمایا. اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے. کیونکہ جو عرب تھے جن پر قرآن مجید، جن کے لیے وہاں پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا ہدایت کے لیے، تو یہ آخرت کے منکرین تھے، قرآن مجید کے منکرین تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آخرت کے منکر تھے. قیامت کے کہ قیامت ہوگی، یہ اس کے منکر تھے. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی جو قدرت ہے اس پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، فرمایا کہ تم اگر اس پر غور کر لو گے تو راہیاب ہو جاؤ گے. تو جن چیزوں سے یہ پہلے سے آشنا تھے، جو چیزیں ان کو پہلے سے معلوم تھی، انہی چیزوں میں ان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کا تذکرہ فرمایا کہ اونٹ کی خلقت پر غور کریں. دوسری بات فرمائی آسمان کی طرف یہ دیکھ کر اس پر غور و فکر کریں. تیسری بات پہاڑوں کو دیکھیں، ان کو کیسے گاڑا گیا ہے. چوتھی بات زمین کو دیکھیں، اس کو کیسے ہموار کیا گیا. چار چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں. کیونکہ عرب کے ہاں جنگلات تھے یا پہاڑ تھے یا ریگستان تھے، یا پھر اونٹ ان کے سامنے تھے. سامنے دیکھیں تو اونٹ ہے سواری کے لیے، اوپر دیکھیں آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اطراف میں دیکھیں تو پہاڑ نظر آ رہے ہیں. تو انہی چار چیزوں پر ان کو غور کرنے کی اللہ نے توجہ دلائی. اور بطور خاص اللہ رب العالمین نے یہاں پر اونٹ کا تذکرہ فرمایا. یہ اللہ کا ایک بڑا احسان تھا عرب پر کہ وہاں کے علاقے میں اگر ہاتھی ہوتے، اگر ہاتھی اللہ وہاں پر رکھتا تو پالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا عرب کے لیے، اور اونٹ کو پالنا آسان ہے. کیونکہ اونٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی خوراک خود لے لیتا ہے، خود حاصل کرتا ہے جا کر.
درخت ہو تو کاٹنے کی ضرورت نہیں، وہ خود وہاں سے پتے وغیرہ کھا لے گا. اگر پتے نہیں ہیں تو ٹہنیاں کھا لے گا. یہ اونٹ کی صفت ہے. اور دوسری بات، ریگستان کے اندر، عرب کے ریگستان میں پانی بہت کم تھا، کہیں ہوتا اور کہیں نہیں ہوتا. اونٹ کے بدن میں، جسم میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ پانی کو اسٹاک کر سکتا ہے. کئی دن کا پانی وہ اسٹاک کر سکتا ہے اور بعد میں اس کو پیتا رہتا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ عرب میں ریگستانوں میں سفر کرنا مشکل تھا اور گرمی بہت سخت تھی. اللہ رب العالمین نے اونٹ کے اندر یہ خوبی رکھی کہ وہ شام سے لے کر صبح تک، یعنی پوری رات سفر کرتا تھا. دوسرے جانور رات میں سفر نہیں کرتے، لیکن اونٹ کی خصوصیت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ وہ رات بھر سفر کرتا تھا. اور ریگستان کا علاقہ جس پر چلنا انسان کے لیے دشوار تھا، اللہ رب العالمین نے اونٹ کے پیروں کے اندر جو گداز رکھا ہے، اس کے ذریعے اس کے پیر دھستے نہیں ہیں، وہ چلتا چلا جاتا ہے آسانی کے ساتھ. اور ایک خاصیت یہ ہے کہ اونٹ ہر جانور پر چڑھنا پڑتا ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں وہ اپنے سوار کو سوار کر لیتے ہیں، لیکن اونٹ اپنے سوار کو سوار کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. یہ خصوصیات ہے. اور اس کے اندر اطاعت کا اتنا جذبہ ہے، اگر ایک 5 سال کا بچہ بھی اگر اس کو اس کی نکیل پکڑا دی جائے، اس کی رسی پکڑا دی جائے، تو وہ بھی اس کے پیچھے چلتا رہے گا. یہ اونٹ کی خصوصیت ہے. اور چلنے میں اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو اونٹ کو اللہ نے کوہان دی، اس کوہان کو پکڑ لے اگر کوئی خطرہ محسوس ہو ہلنے کا، گرنے کا. تو یہ اونٹ اللہ نے اتنی خصوصیات اس کے اندر رکھی ہیں. جب جو خدا اتنی خصوصیات جس چیز کے اندر رکھا ہو تو کیا وہ قیامت کے لانے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ بات سمجھائی گئی ان کو کہ بات سمجھو، کہ بات اصل یہ ہے. انکار کیے جا رہے ہو، اللہ نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا. جن چیزوں کا واسطہ تم سے پڑتا ہے ان چیزوں پر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا. آسمان ہے اللہ نے بغیر پلر کے کھڑا کیا، اس کو دیکھو کیسے اللہ کی قدرت ہے. زمین ہے اللہ نے بالکل مسطح قرار دیا کہ کہیں آدمی کھڑا ہو تو گرے گا نہیں آدمی، بیلنسڈ ہے زمین. اور پہاڑ اللہ رب العالمین اتنے عالیشان کھڑا کیے. یہ کس کی قدرت ہے؟ فرمایا کہ سوچو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے. تو یہ اونٹ کی خصوصیات یہاں پر اس لیے بیان کی گئی کہ دوسرے جانور بھی تھے، ان کا تذکرہ اللہ نہیں کیا. اونٹ کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس لیے کیا کہ بے شمار خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں. اور دوسری جو بات اللہ رب العالمین نے اخیر آیات میں بیان فرمائی ہے، 2-4 آیات کے اندر، تو وہ آپ کا جو نبوت کا منصب ہے اس کی ایک اہم ذمہ داری کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا. فذکر انما انت مذکر، آپ تذکیر کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے. آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے. معلوم ہوا کہ تذکیر نبوت کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے. تذکیر چاہے جنت جہنم کی ہو، تذکیر اللہ کی نعمتوں کی ہو، سب اس کے اندر شامل ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ لوگوں کو تذکیر تو کرتے تھے لیکن لوگ آتے نہیں تھے اکثر. اس کی وجہ سے آپ کا سینہ جلتا تھا، آپ کو کڑن سے محسوس ہوتی تھی. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ تو نہیں ہیں، آپ زیادہ اس کے متعلق ٹینشن نہ لیجئے. آپ کا کام بات پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجئے. الا من تولی وکفر، جو نہیں مانے گا، منہ موڑے گا، تو پھر اللہ اس کے عذاب کے لیے تیار ہے. اس کے لیے عذاب تیار ہے. اللہ اس کو عذاب سے دوچار کرے گا. اور یہ حقیقت ہے، ان الینا ایابہم، تمام کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. جب لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے تو اس کا حساب کتاب ہمارے ذمہ ہے. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو آخرت کی فکر، اس کے متعلق کام، کوششیں، محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.